السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو اسلامک انٹرسٹ۔ آج کی ویڈیو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں۔ اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو ایسی بے مثال خوبصورتی عطا کی گئی تھی کہ تاریخ انسانی میں آج تک آپ کے حسن کی مثال دی جاتی ہے۔ شاعر اپنی شاعری اور قصہ کو اپنے قصوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کا ذکر کثرت سے کرتے آئے ہیں۔ حسن اور خوبصورتی کا کوئی پہلو ایسا نہ تھا جو آپ میں موجود نہیں تھا۔ یوسف علیہ السلام کے نیک دل اور خوش اخلاقی نے آپ کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کر دیا تھا۔ چاہے کوئی بھی شخص ہو، آپ کو پہلی دفعہ دیکھنے پر ہی وہ آپ کے حسن کا قائل ہو جاتا تھا۔ لیکن آپ کی اس خوبصورتی کا ایک المناک پہلو یہ بھی تھا کہ اس حسن کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت سی مشکلات کا شکار ہوئی اور آپ کا حسن ہی آپ کے لیے مسائل اور آزمائشوں کا سبب بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام یعقوب علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور معصومیت کی وجہ سے آپ کو ان سے زیادہ محبت تھی اور آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دوسرے بیٹوں پر فوقیت دیتے تھے۔ لہٰذا حسد میں آ کر ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان کو ایک دور صحرا میں ایک کنویں میں پھینک دیا اور گھر آ کر یعقوب علیہ السلام کو جھوٹ بولا کہ ایک بھیڑیا انہیں چیر پھاڑ کر کھا گیا۔ اس پر آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کر روتے روتے اپنے حجرے میں چلے گئے۔ آپ کافی عرصے تک اسی طرح روتے رہے اور اپنے بیٹوں سے ناراض رہے۔ ادھر ایک قافلہ جب کنویں کے پاس سے گزرا تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو اس کنویں سے باہر نکالا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ نہایت ہی حسین و جمیل بچہ ہے، لہٰذا آپ کو مصر کے بازار لے گئے تاکہ انہیں بیچ کر کچھ رقم حاصل کر سکیں۔ عزیز مصر نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوا اور اچھی قیمت دے کر انہیں خرید لیا اور انہیں اپنے محل لے آیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس غلام کی اچھی طرح پرورش کرو۔ روایتوں میں آتا ہے کہ عزیز مصر کا اصل نام اطفیر ابن روحیت تھا اور وہ مصر کا وزیر مملکت تھا اور اس کی بیوی کا نام زلیخا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے محل میں زلیخا کی نگرانی میں پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ جب آپ پر عالم شباب آیا تو خوبصورتی اور حسن میں مزید اضافہ ہو گیا۔ عالم یہ تھا کہ جو کوئی بھی آپ کے پرنور چہرے کی طرف دیکھتا اس کا نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا بنی تو حسن کے 3 حصے کیے گئے، جس میں سے ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا اور دوسرا حصہ ان کی والدہ کو دیا گیا اور تیسرا حصہ پوری دنیا میں تقسیم کیا گیا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا آپ کی خوبصورتی اور ذہانت کے ساتھ ساتھ آپ کی سچائی، نیک نیتی اور پاک دامنی سے بھی بہت متاثر تھی، لیکن ابھی اللہ کو یوسف علیہ السلام کو مزید امتحانات سے گزارنا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی خوابگاہ میں بلایا اور دروازے بند کر کے اپنی حرام خواہش کو ظاہر کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور خوف کھاتے ہوئے دروازے کی جانب بھاگے۔ زلیخا انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگی۔ ان کی قمیض کا پچھلا دامن اس کے ہاتھ میں آ گیا جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا اور پیچھے زلیخا بھی باہر آ گئی۔ اس نے شوہر کو دیکھا تو معصوم بن گئی اور یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ یوسف میرے ساتھ غلط ارادہ رکھتا ہے، لہٰذا اسے سخت سزا دی جائے۔ جب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، جو اس بات کی دلیل تھی کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا کا ارادہ غلط تھا۔ وہیں اللہ کی طرف سے ایک اور معجزہ پیش آیا اور محل میں موجود ایک دودھ پیتا بچہ اللہ کے حکم سے بول اٹھا اور اس نے گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام پاک دامن اور سچے ہیں۔ یوں عزیز مصر کے سامنے ساری سچائی واضح ہو گئی، لیکن وہ اپنی بیوی کی بدنامی کے ڈر سے خاموش رہا اور بات کو رفع دفع کیا، لیکن یہ بات آہستہ آہستہ پورے شہر میں عام ہو گئی۔ لہٰذا مصر کے لوگوں نے زلیخا پر طعنے کسنا شروع کر دیے کہ عزیز مصر کی بیوی خود اپنے ہی غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہے۔ ان چرچوں سے تنگ آ کر زلیخا نے اپنے محل میں شہر کی تمام عورتوں کو دعوت دی۔ جب دعوت کا آغاز ہوا تو زلیخا نے تمام عورتوں کو ایک چھری اور پھل دے کر انہیں کاٹنے کو کہا۔ جب وہ عورتیں پھل کاٹنے لگیں تو عین اسی وقت زلیخا کے حکم سے یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جیسے ہی ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھا تو مدہوش ہو گئیں اور پھل کی جگہ اپنی انگلیاں کاٹ دیں۔ لہٰذا اس طرح سے زلیخا نے ان عورتوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر کیوں وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہے،
کہ ایسا ہوبرو اور خوبصورت نوجوان جسے دیکھ کر عورتیں اپنی ہی انگلیاں کاٹتے اس پر دل آ جانا کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد ہر دن مصر کی کوئی نہ کوئی عورت یوسف علیہ السلام سے رابطے کی درخواست کرتی تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی اور دعا کی کہ انہیں اس سب سے نجات مل جائے۔ زلیخا کے لاکھ اصرار کرنے پر بھی یوسف علیہ السلام اس کی طرف مائل نہ ہوئے اور اس کی خواہش کو رد کرتے رہے، تو عزیز مصر اور زلیخا کے حکم سے آپ کو زندان میں قید کر دیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں بھی کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہے اس سے بہتر تو قید خانہ ہے۔ آپ علیہ السلام 10 سال تک جیل میں قید رہے۔ مصر کے بادشاہ نے آپ کو آزاد کیسے کیا، آپ عزیز مصر کیسے بنے اور آپ کی ملاقات اپنے والد اور بھائیوں سے کیسے ہوئی، ان سب باتوں کا ذکر ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تو یہ سب جاننے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو تک ہمارے ساتھ رہیے۔